سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور پہلے انڈیا نے ہمارے خلاف یک طرفہ اقدامات کیے، پھر ہم نے بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ان کے خلاف کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، جس میں تجارت معطل کر دیا ہے، ان کے لیے ایئر سپیس بند کر دیا ہے۔ تو اس کا ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑے گا، اور کوئی جنگ کا خطرہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جی بہت شکریہ احمد صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا سوال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک خاص نظریے کی قیادت ہے جس نے مسلسل کئی سالوں سے ہندوستان کے اندر بھی انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جو سلوک امتیازی ہوتا رہا، اس کی ساری دنیا میں مثالیں موجود ہیں۔ پھر جہاں تک پاکستان بھارت کا تعلق ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان نے بہت انڈرسٹینڈنگ کئی مواقعوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شو کی، لیکن شاید بھارت نے اسے کمزوری سمجھا۔ اور اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی، جو کہ بالکل ایک نیوٹرل موقع تھا، جس میں کہ انڈیا کو اپنی ٹیم بھیجنے میں کوئی کسی قسم کی امر ممانع نہیں تھا، انہوں نے اس کو بھی ایگو کا ایشو بنایا اور اسے بھی نہیں موقع دیا کہ کھیل کے ذریعے ڈپلومیسی میں ہم ایک دروازہ کھول سکتے یا بات چیت کر سکتے۔ تو یہ آپ کو ایک رویے کی شہادت دیتا ہے کہ ہندوستان میں جو قیادت ہے اس کا ایک نہایت ہی متعصب اور انتہا پسند رویہ ہے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے۔ اور مجھے تھوڑی سی حیرت اس بات پر ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے۔ میں جب سیاست میں داخل ہوا، میرا پہلا الیکشن 1993 میں تھا، اس کے بعد آپ بھی پاکستان کے ہر الیکشن کو مانیٹر کرتے رہے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ کسی الیکشن میں پاکستان کے کسی سیاستدان نے ہندوستان کو اپنی حمایت لینے کے لیے استعمال کیا ہو، کہ ہندوستان کو ایک بنا کر کوئی نشانہ تو عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہو۔ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ یہاں کی سیاسی جماعتیں اپنے داخلی معاملات پہ کرتی ہیں، لیکن ہندوستان جو کہ ہم سے کئی 7 گنا بڑا ملک ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیے تو ہر الیکشن کے اندر وہاں کے سیاستدان پاکستان کو نشانہ بنا کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہمیں دونوں طرف نظر آتا ہے۔ میں اکثر اپنے ہندوستان کے جو لوگ ملتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کاش دل جو ہے وہ آپ کے جغرافیے کا 1/4 بھی ہوتا تو شاید اس پورے خطے کے حالات بہت فرق ہوتے۔ تو آپ کو اپنے دل میں کشادگی پیدا کرنی چاہیے، جس سے کہ آپ کے صرف پاکستان سے مسائل نہیں بلکہ ہر ہمسائے کے ساتھ جتنے بھی ہمسائے ہندوستان کے ان کے مسائل ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی جنگ ایک آپشن نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے ہندوستان بھی اس سے بخوبی واقف ہے، اور اگر ہندوستان کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ شاید اس سے زیادہ اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ سینٹی ول پریویل، اور جہاں تک یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے معطل کیا ہے، یہ ان کی سیاست اور سوچ کی ایک اور دلیل ہے کہ ہاؤ دے آر ویپنائزنگ واٹر۔ کہ آپ دیکھیے دنیا بھر میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اتفاق رائے ہے، اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی تو انٹرنیشنل گارنٹیز کے ساتھ ہے، جس میں بھارت اور پاکستان بائی لیٹرل نہیں ہے بلکہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہندوستان پاکستان کی کتنی جنگیں ہوئیں، اس معاہدے پہ کبھی کوئی آنچ اس لیے نہیں آئی کہ اس کو ایک بین الاقوامی گارنٹی حاصل ہے۔ تو اب اگر بھارت اس حد تک جا رہا ہے کہ وہ پانی کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو عزائم ہیں اسے بین الاقوامی سطح پہ ظاہر کرتی ہیں، اور بالخصوص اس سے شاید وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کشمیر کے مسئلہ جو ہے ایک بار پھر جو اٹھ رہا تھا اس سے ہٹائے، اس کو بدنام کرے۔ تو اس طرح میرا نہیں نزدیک خیال کہ وہ کوئی کامیابی حاصل کر سکے گا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو جواب میں پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو سسپینڈ کر دیا ہے، تو اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہے یا ہمیں زیادہ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان اس لیے کوئی زیادہ ہمیں نہیں ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ آلریڈی بند تھی، اور اس میں کوئی اتنی ڈپینڈنس نہیں ہے ہماری اکانومی میں کہ ہم انڈیا سے امپورٹس کے ذریعے کوئی چیزیں اپنی چلا رہے ہیں، یا ہمارے صنعت میں یا زراعت میں کوئی بہت زیادہ
انڈیا سے امپورٹس کی ڈپینڈنس ہے. تو پچھلی جو ہمارے سٹینڈ آف ہے ریلیشن شپ میں، بالخصوص 5 اگست 2019 سے جب انہوں نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو اینیکس کیا، تو ہمارے درمیان عملاً تو کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی ہم ٹریڈ بند کریں گے تو یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. انڈس واٹر ٹریٹی بھی دیکھیے یہ کوئی نلکا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھارت نے بند کر دینا پانی بند ہو جائے گا. وہ دریا ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر سٹرکچر بنائیں گے تو اس قسم کی ٹرین میں سٹرکچر بنانے کے لیے بھی کئی سال چاہیے ہوتے ہیں. 10-15 سال چاہیے. جی 10 سال. فنڈنگ بھی چاہیے. جی فنڈنگ بھی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی طور پہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ضرور کھوئی ہے کہ ایک ایسا معاہدہ جو بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو بین الاقوامی گارنٹرز کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو بھی نہیں ہچکچایا ایک ویپن بنانے کے لیے. لیکن یہ جو احسن اقبال صاحب، جو ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، تو اس کشیدگی کی وجہ سے جو ہندوستان ہے اس کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. انویسٹرز جو ہیں وہ کم آئیں گے. ایئر سپیس پاکستان نے بند کر دیا ان کے لیے. ان کے جہاز جو ہیں وہ لمبا چکر کاٹ کے جائیں گے، دلی سے بھی اور بمبئی سے بھی. تو پاکستان کے لیے بھی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہوں گی؟ دیکھیے یقیناً یہ جب بھی کسی علاقے میں تھوڑا ہیٹ ہوتی ہے تو کانفلکٹ کے بادل آتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کی اور ہندوستان کی معیشت کا جائزہ لیں تو ہندوستان کی معیشت اس وقت بین الاقوامی معیشت سے بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے. اس کے بالمقابل ہم ابھی اتنے بین الاقوامی معیشت میں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. ہمارے اگلے 2 سے 3 سال کا جو مرحلہ ہے وہ بہت زیادہ انٹرنل ریفارمز کا ہے کہ ہم نے اپنے معیشت کو اندر سے درست کرنا ہے. اور ابھی ہم دیکھیے پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے سالانہ بنیادوں پہ $1.5 ارب کی ہے. ویٹنام ہم سے آدھا ملک ہے، وہاں پہ تقریباً 35-38 ارب کی جاتی ہے. اب وہ معیشتیں جو ہم سے آگے ہیں وہ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں گلوبل سپلائی چین سے. اور یقیناً نقصان تو آج کسی بھی معیشت پہ پڑتا ہے حالات کا، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں اگر کوئی بین الاقوامی کشیدگی ہوتی ہے یا علاقے میں ٹینشن ہوتی ہے تو پاکستان اس سے تھوڑا سا اس لیے محفوظ ہے کہ ہم اتنے انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. یہ ہماری ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن شاید اس کرائسس میں وہ ایک بلیسنگ ہے. لیکن ویسے بھی اگلے 2 سے 3 سال ہمیں اپنی زراعت پہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنی انٹرنل پروڈکشن پہ کام کرنا ہے. اور یہی ہمارا اڑان پاکستان کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کریں، اپنے ہیومن ریسورس کو بہتر کریں، چونکہ ابھی وی آر ناٹ کوائٹ دیئر کہ جہاں سے ہم ایک پورا لانگ ٹیک آف لے سکیں. اچھا،